الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ رب نے فرمایا کہ اے بندوں، تم اپنی زبان سے جس چیز کو چاہے حلال مت کہو اور جس چیز کو چاہے حرام مت کہو۔ حلال کیا ہے اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرما دیا، حرام کیا ہے رب نے اس کو بیان فرما دیا۔ اور بعض معاملات ایسے ہیں، بعض مسائل وہ ہیں نہ جن کے حلال ہونے کا ذکر قرآن میں ہے نہ جن کے حرام ہونے کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ جس چیز میں شک ہو، جس چیز میں بھی شک آ جائے تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جو چیز ہمیں معلوم نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو بہتر ہے کہ وہ چیز بھی استعمال نہ کرے، اس سے بھی دور رہا کرے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم شک والی چیزوں میں پڑ جاؤ گے کہ جس چیز میں اگر دل میں شک پیدا ہو گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام، کھلے طور پر معلوم نہیں ہوا، اگر ہم اس سے نہیں بچے تو اس سے بندے کا جو دین ہے اس کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے اور اس بندے کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اپنے دین کو پاک و صاف رکھنا چاہتے ہو، اپنی عزت کو پاک و صاف رکھنا چاہتے ہو تو جن چیزوں میں شک ہے وہ چیزیں بھی استعمال مت کرو، ان چیزوں سے بھی دور ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی بندہ جس چیز کو وہ کھا رہا ہے، جس چیز کو وہ استعمال کر رہا ہے، اس کے حلال ہونے کا یقین نہیں ہے اور اس کے حرام ہونے کا بھی یقین نہیں اور اس کو وہ استعمال کرنے لگ گیا، ان چیزوں کو لینے لگ گیا تو عنقریب وہ بندہ حرام چیزوں میں بھی مبتلا ہو جائے گا، حرام چیزیں بھی کھانے لگ جائے گا، ان چیزوں کو بھی استعمال کرنے لگ جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے جو شیطان ہے وہ بندے کو آہستہ آہستہ چھوٹی چیزوں میں لے کر آتا ہے، چھوٹے گناہوں میں لے کر آتا ہے، چھوٹی بھول میں اس کو لے کر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس بندے کو حرام چیزوں کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ اس بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص 40 دن تک اگر شک والی چیزیں کھائے، شک والی چیزیں کہ جو چیزیں نہ حلال ہونے کا ہمیں یقین ہے نہ حرام ہونے کا ہمیں یقین ہے، اگر صرف شک ہے کہ معلوم نہیں حلال ہے یا حرام ہے جو ہم کھا رہے ہیں، اگر ایسا ہی شک ذہن اور دل میں رکھ کر 40 دن اگر وہ کھانا کھائے گا، شک کا کھانا کھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو کالا کر دے گا، اس کا دل بالکل ایک داغ اس کے دل پر آ جائے گا اور اس کو زنگ لگ جائے گا، دل بالکل برباد اور بالکل خراب ہو جائے گا۔ یہ شک والا کھانا کھانے پر جب اللہ تعالیٰ دل کو داغدار بنا دیتا ہے تو اگر کوئی حرام چیزیں کھائے تو پھر اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ حرام چیزیں کھائے تو اس کے دل کا کیا حال ہوگا، اس کی روح کا کیا حال ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی سے کچھ رقم لے لے اور اس کو بعد میں پتہ چلا کہ میں نے جس سے لیا ہے وہ حلال ہے یا حرام، اس کا کاروبار وہ جو کام کرتا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے مجھے معلوم نہیں، اب میں نے اس سے وہ رقم لے لی ہے، اگر میں اس کو استعمال کروں گا تو قیامت کے دن اللہ کو مجھے جواب دینا ہوگا، اس خوف اور اس ڈر سے اگر وہ 1 درہم شک اور شبے کا واپس لوٹاتا ہے تو وہ 1 لاکھ درہم خیرات کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔
شک والا 1 درہم واپس لوٹانا 1,00,000 درہم خیرات کرنے سے بھی بڑھ کر ثواب، اتنا ثواب ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 حلال چیزیں چھوڑ دی، 10 چیزیں جو حلال ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں اس ڈر سے میں نے چھوڑ دیا کہ اگر یہ حلال چیزیں میں استعمال کروں گا تو شیطان اس حلال کے راستے سے کہیں مجھے حرام چیزوں کی طرف نہ لے جائے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو حلال ہے، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چلو ہم اس کو کر لیتے ہیں، تو شیطان انہی حلال چیزوں کے ذریعے سے، انہی حلال راستوں سے بندے کو حرام چیزوں کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ جو حلال چیز، جو حلال کام ہمیں حرام راستے پر لے جاتا ہو تو اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، فوراً اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ اور پھر اولیاء کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی کو 100 درہم اگر قرض پر دیتے، 100 روپیہ اگر قرض پر دیتے تو واپس لیتے وقت میں مکمل 100 نہیں لیتے تھے بلکہ 99 روپے، 90 پر 9 روپیے لیتے تھے، 1 درہم چھوڑ دیتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا آپ نے تو 100 روپے قرض دیے ہیں، واپسی میں 99 لے رہے ہیں، 90 پر 9 لے رہے ہیں، 1 کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے کہ 1 جو میں چھوڑ رہا ہوں وہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اگر میں نے 100 مکمل لے لیے، 100 اگر لے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہو جائے، وہ زیادہ ہو جائے، اور یہ زیادہ ہو گیا تو پھر کہیں یہ سود میں شامل نہ ہو جائے۔ 100 تو بالکل ایک رقم، مکمل رقم ہے جتنی انہوں نے دی ہے، اگر اتنی مکمل رقم لیں گے تو بھی انہیں ڈر ہے کہ کہیں یہ زیادہ نہ ہو، یہ سود میں نہ آ جائے گا، تو اس ڈر سے جتنا قرض دیتے تھے اس سے کم لیتے تھے، کیونکہ شیطان پہلے برابر بندے کو کر دیتا ہے، پہلے 100 لینے کی طرف اسے آگے بڑھاتا ہے۔ جب وہ 100 لینے کی عادت اس کو ہو جاتی ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس 100 روپے پر 1 روپیہ زیادہ لے کیا ہوگا؟ پھر شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس 100 روپے پر 2 روپیے زیادہ لے لے اس سے کیا ہوگا؟ تو یہ شیطان کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس طرح لے جاتا ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین، اولیاء اللہ جن راستوں سے حرام راستوں کو جانے کا راستہ نکلتا ہے اسی کو بند کر دیتے تھے، وہ جتنا دیتے اس سے کم لیتے تھے تاکہ شیطان انہیں کہیں سود کے راستے پر نہ لے کر چلے جائے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے وقت کے خلیفہ تھے، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی متقی پرہیزگار اور بہت ہی نیک انسان تھے۔ تو ان کے پاس مال غنیمت لایا گیا۔ مال غنیمت جو ہے اس مال کو کہتے ہیں کہ جو لوگ جنگ میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، جنگ کو جب جاتے ہیں تو اس جنگ میں جو کفار و مشرکین اپنی جان کو بچانے کے لیے میدان جنگ چھوڑ کر جو بھاگ جاتے ہیں، اور جو مال ان کا میدان جنگ میں چھوٹ جاتا ہے، وہ جو کچھ لے ہوئے آتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کر جب چلے جاتے ہیں، اور اس جنگ میں جب مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے تو جو کافروں کا چھوڑا ہوا جو مال ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور اس مال پر جتنے لوگ جنگ میں گئے ہوئے ان تمام لوگوں کا اس پر حق ہوتا ہے، تمام لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جتنے لوگ اس جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مشک عطر لایا گیا، اور وہ عطر اسی مال غنیمت میں آیا ہوا تھا، یعنی جس جنگ میں گئے ہوئے تھے کفار و مشرکین چھوڑ کر وہ اپنی جان بچا کر نکل گئے اور بھاگ گئے، اور اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دے دی۔ اب وہ عطر لے کر آئے، اب اس عطر کی بہت بہترین خوشبو تھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وہ عطر لایا گیا، آپ نے اپنی ناک بند کر لی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ خوشبو ہے، آپ اس خوشبو کو کیوں نہیں سونگھ رہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو عطر ہے، اس عطر میں صرف میرے تنہا حق نہیں ہے، صرف میرا ایک حق نہیں ہے، بلکہ جتنے لوگ جنگ میں گئے ہوئے ان تمام کا حق ہے۔ اگر میں تنہا اس کی خوشبو سونگھوں گا تو صرف میرے تنہا اس سے فائدہ حاصل کرنا ثابت ہوگا، اور یہ جائز نہیں ہے کہ سارے لوگ، سارے مسلمان اس جنگ میں محنت کیے اور ان کو چھوڑ کر یہ عطر کو میں سونگھوں، تو یہ ہرگز میرے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ میرے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ
تمام لوگوں کو اس عطر سے ان کا حصہ مل جائے، سارے لوگ جتنے جنگ میں شامل ہوئے وہ سارے اس کو سونگھ لے، اس عطر کو لگا لے، اس کے بعد اگر یہ مجھے مل جائے گا، اگر میں سونگھوں گا لگاؤں گا تو میرے لیے جائز ہوگا، سارے لوگوں کو چھوڑ کر صرف تنہا میں یہ عطر استعمال کروں گا تو میرے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یہ بزرگان دین کا اتنا تقویٰ تھا، اللہ سے اتنا ڈر تھا، آخرت کا خوف، قیامت کا خوف اتنا زیادہ دلوں میں تھا۔ ایک بزرگ ایک بیمار شخص کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ بہت بیمار تھا کہ اچانک اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا، رات کا وقت تھا، اس کے قریب ایک چراغ جلایا گیا تھا، تو جیسے اس کا انتقال ہوا اس بزرگ نے چراغ کی جو بتی تھی اس بتی کو بجھا دیا۔ گھر کے لوگ سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، گھر کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے چراغ کی بتی کو کیوں بجھایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس چراغ میں جو تیل ہے اس تیل پر اس مرنے والے کا حق تھا، اس تیل کا مالک یہ مرنے والا تھا، اب جب یہ مر گیا ہے تو اس کے تیل پر اس کی اولادوں کا حق ہے، اس کی اولاد کی اجازت کے بغیر اگر یہ تیل ہم خرچ کریں گے، چراغ لگائیں گے تو ان کے حق میں ہم حق تلفی کر رہے ہیں، ان کے حق کو ہم بغیر اجازت کے استعمال کر رہے ہیں، اور اس طرح وارثوں کا حق بغیر اجازت کے استعمال کرنا کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ اتنا سوچتے تھے بزرگان دین کہ جو شخص انتقال کر گیا ہے اب اس کی تمام چیزوں پر، اس کی جائیداد پر، مال پر اولاد کا، وارثوں کا حق ہے، اور وہ تیل جو چراغ میں ہے فرمایا اس چراغ کے تیل میں بھی وارثوں کا حق ہے، چراغ کے تیل میں بھی اولاد کا حق ہے، اور جب تک ان کی اجازت نہیں ہوگی تو ہم اس تیل کو کیسے استعمال کریں گے، وہ چراغ کیسے لگائیں گے؟ پہلے ان کی اجازت لے لو، پھر اس کے بعد جلاؤ تو تمہارے لیے جائز ہے، ان کی اجازت کے بغیر اگر وہ تیل استعمال کرتے رہے تو یہ حلال نہیں ہے۔ اتنا احتیاط رکھتے تھے، اتنا ان کے دلوں میں اللہ رسول کا خوف تھا، اور ایسے زندگی گزارتے تھے جو چیزیں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتی، جو باتیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اولیاء کرام ان باتوں کو عمل کرتے تھے، وہ ایسی چیزوں پر عمل کرتے تھے کہ جن چیزوں کے تعلق سے ہمارا ذہن تک وہاں نہیں پہنچ سکتا، ہمارے ذہنوں میں تک وہ بات نہیں آتی، ان باتوں پر ان کا عمل ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات بیت المقدس میں آپ لیٹے ہوئے تھے، تو بیت المقدس میں جب ایک کونے میں لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ آدھی رات کے وقت بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ ہے فلسطین میں، وہ بیت المقدس اسی مسجد میں آپ آرام کر رہے تھے کونے میں، تو آپ نے دیکھا کہ آدھی رات کے وقت میں مسجد کا دروازہ کھلا، ایک نورانی چہرے والے ضعیف بزرگ مسجد میں داخل ہوئے، اور ان کے ساتھ 40 لوگ تھے، سارے لوگ محراب کے پاس آئے اور سب نے نماز پڑھی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد وہ جو بزرگ تھے وہ بزرگ محراب کی جانب پیٹ کر کے وہ بیٹھ گئے۔ وہ 40 ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہاں ہمارے علاوہ بھی کوئی ایک شخص ہے جو اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ ہاں ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم بن ادھم ہے، وہ 40 دن سے اپنی نماز میں لذت نہیں پا رہا ہے، 40 دن سے اس بندے کو نماز میں لطف نہیں آ رہا، نماز میں اس کا دل نہیں لگ رہا، نماز میں اس کو مزہ نہیں مل رہا، وہ ابراہیم بن ادھم اسی مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، حضرت ابراہیم بن ادھم کو نہ انہوں نے دیکھا، نہ ابراہیم بن ادھم کی آواز سنی، کچھ نہیں، آدھی رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اندھیرے میں وہ بزرگ داخل ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فرما رہے ہیں کہ مسجد میں ابراہیم بن ادھم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگان دین کو ایسا علم عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ بس اندھیرا ہو یا روشنی ہو، لیکن تمام چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے جیسے ہی یہ سنا، آپ وہ کونے سے اٹھ کر آئے، اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا کہنا بالکل حق ہے کہ 40 دن سے مجھے نماز میں دل ہی نہیں لگ رہا، 40 دن سے جو نمازوں میں مجھے لطف آتا تھا، لذت آتی تھی، جو ایک قسم کا سکون ملتا تھا، نہ وہ سکون مجھے 40 دن سے نماز میں مل رہا ہے، نہ لطف و لذت مل رہی ہے، نہ وہ راحت مل رہی ہے۔ کیوں؟ آخر کس وجہ سے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں اے ابراہیم بن ادھم، یاد کرو 40 دن پہلے تم بصرہ میں تھے،
عراق کا ایک علاقہ ہے بصرہ۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم کو اس بزرگ نے کہا کہ یاد کرو 40 دن پہلے تم بصرہ میں تھے، بصرہ میں ایک دکان پر تم کھجور خرید رہے تھے، تمہارے ساتھ ایک دوسرا شخص بھی تھا، وہ بھی کھجور خرید رہا تھا، وہ دوسرے شخص کا ایک کھجور نیچے گرا، تم نے سمجھا کہ وہ ایک کھجور تمہارا ہے تو اس کو نیچے سے اٹھا کر تم نے اپنے کھجوروں میں ملا لیا۔ جب وہ دوسرے شخص کا ایک کھجور تم نے اپنے کھجوروں میں ملایا اور وہ ایک کھجور جیسے ہی تمہارے حلق کے نیچے اترا، اس دن سے تمہاری نماز کی لذت اللہ نے ختم کر دی کہ تم نے بغیر اجازت ایک دوسرے کا کھجور کھایا کیسے؟ بغیر اجازت تو نے دوسرے کا کھجور کو جس دن سے کھا لیا، اس دن سے نہ نماز میں تمہارا دل لگ رہا ہے، نہ نماز میں تمہارا دل حاضر ہے، نہ نماز میں سکون ہے، نہ نماز میں راحت ہے، نہ نماز میں تمہیں وہ خوشی مل رہی ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے کہ ایک کھجور بغیر مالک کی اجازت کے کھانے پر انسان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی نماز کی لذت چلی جاتی ہے، اس کی روح کا سکون چلا جاتا ہے، نماز میں جو خوشی ملنے والی ہے وہ خوشی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ صرف ایک کھجور مالک کی اجازت کے بغیر کھایا تھا۔ صرف ایک کھجور کھانے پر جب یہ حال ہے تو آپ غور کریں، جو شخص دوسروں کی چیزیں بغیر اجازت کے کھا رہا، دوسروں کا مال بغیر اجازت کے کھاتا، دوسروں کو دھوکہ دے کر دوسروں کے حق کو چھینتا ہو، اوروں کا حق اپنا حق سمجھ کر جو بندہ کھاتا ہو، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق کہاں سے عطا فرمائے گا؟ نماز پڑھنے کی توفیق جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی نہیں ملتی۔ بندہ ایسے ہی اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا جب تک اللہ اس کے دل میں اپنی عبادت کا خیال پیدا نہ کرے، اس وقت تک وہ اس کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی بارگاہ میں جھکانا نہ چاہے، اس وقت تک آ کر وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنا نہ چاہے، تب تک بندہ خود اپنی طرف سے آ کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ جب تک اللہ توفیق نہ دے تو کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں عبادت کے لیے آ نہیں سکتا۔ یہ توفیق اللہ کی بندے کو ملتی کیسے ہے؟ یہ توفیق کہاں سے ملتی ہے؟ یہ توفیق بندے کو جو ملتی ہے حلال روزی کھانے سے ملتی ہے۔ یہ جو توفیق بندے کو ملتی ہے کسی دوسرے کا حق چھین کر کھانے سے نہیں ملتی، کسی دوسرے کو دھوکہ دے کر دوسرے کے مال کو کھانے سے اللہ نماز کی توفیق عطا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نہ نمازوں میں لطف عطا کرتا ہے، نہ نمازوں میں لذت عطا کرتا ہے، نہ نماز میں خوشی عطا کرتا ہے، نہ نماز میں سکون عطا کرتا ہے۔ کیونکہ دوسرے کے حق کو دھوکہ دے کر ہم نے کھا لیا، دوسرے کے مال کو چھین کر ہم نے کھا لیا، جھوٹ بول کر ہم نے مال کمایا اور کھا لیا۔ تو اسی لیے جب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو نماز میں دل نہیں لگتا۔ جب یہ تمام چیزیں بندہ جب کرتا ہے تو نماز میں اس کا ذہن نہیں ہوتا۔ جب وہ حرام مال کو کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے نماز کی لذت، سکون، اطمینان ختم کر دیتا۔ نماز تو پڑھ لیتا ہے، صرف کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قاعدہ کرتا ہے، سلام پھیرتا ہے، اتنا ہی، لیکن نماز کی برکت بندے کو نصیب نہیں ہوتی، نماز کی رحمتیں بندے کو نصیب نہیں ہوتی، نماز کے فائدے بندے کو نصیب نہیں ہوتے۔ وہ کب نصیب ہوتے ہیں؟ وہ حلال روزی کھانے سے نصیب ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کا حق نہیں مار کر، دوسروں کو دھوکہ نہیں دے کر کمانے سے ملتے ہیں۔ بغیر جھوٹ بولے کے کمانے اور کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز میں لذت پیدا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج ہم اتنا چھوٹا سا اگر کوئی ہم سے کہہ دے تو ہم اس کی طرف خیال بھی نہیں کرتے کہ کسی ایک کا کھجور تم نے کھا لیا ہے اسی لیے نماز کی لذت نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے تو ہم ہنستے ہیں کہ ایک کھجور کھا لیے تو کیا ہوا، ایک کھجور کھانے سے کیا ہوگا۔ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔
لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا اتنا ڈر رہتا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر کی چیز بھی بغیر کسی کی اجازت کے لے لے تو وہ سر سے پیر تک کانپ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ ایک کھجور جو کھایا تھا، جیسے ہی اس بزرگ نے کہا تو آپ وہاں سے فلسطین سے آپ نے سفر کر کے بصرہ آئے، عراق آ کر وہاں اس شخص کا پتہ معلوم کیا جو اس دن آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کھجور خرید رہا تھا۔ اس کا پتہ معلوم کیا، اس کا گھر معلوم کیا، اس کے پاس گئے، جا کر اس سے کہا کہ بندے کیا تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور آپ کو کون نہیں جانتا، آپ ابراہیم بن ادھم، آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل، بہت بہترین عالم دین، صوفی باصفا، آپ اتنے بڑے پہنچے ہوئے شخصیت ہے، آپ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا۔ وہ شخص پریشان ہو گیا، اتنے بڑے ولی کامل، اتنے بڑے عالم دین مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں تجھ سے اس لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے تیری اجازت کے بغیر تیرا کھجور اپنا سمجھ کر میں نے کھا لیا، بس اسی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے تیرے پاس آیا ہوا۔ اللہ، ایک کھجور بغیر اجازت کے کھانے پر معافی مانگنے کے لیے حضرت ابراہیم بن ادھم اس کو تلاش کرتے ہوئے ایک شہر سے دوسرے شہر گئے، اس کا گھر معلوم کیا، پتہ معلوم کیا، اور اس سے مل کر وہ ایک کھجور کو کھانے کی معافی مانگ رہے۔ وہ شخص دنگ رہ گیا، اس نے کہا کہ حضور میں آپ کو کیا معاف کر سکتا ہوں، آپ اتنے بڑے ولی کامل۔ کہا کہ نہیں، آپ مجھے معاف کریں۔ تو کہا چلو تمہارے دل کی خوشی کی خاطر میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے معافی مانگ کر پھر آ کر جب آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا تو اس دن سے فرماتے ہیں اللہ نے پہلے جو نماز میں لذت ملتی تھی دوبارہ وہی لذت لوٹ کر آ گئی۔ جو پہلے نماز میں اطمینان، سرور، جو خوشی ملتی تھی وہی اطمینان، وہی سرور، وہی خوشی دوبارہ پلٹ کر پھر سے واپس آ گئی۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایک کھجور پر معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کی لذت کو، اطمینان اور خوشی کو واپس لوٹا دیا۔ جب ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کرے گا؟ اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جب ہم ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اور جیسے چاہے زندگی گزارتے ہیں تو دل سے اللہ کی محبت چلی جاتی، اللہ کا ڈر چلے جاتا، اور نماز کا خیال، نماز کی توفیق، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے بندے سے۔ ایک بزرگ کا غلام تھا، اس نے دیکھا کہ اس بزرگ کے گھر میں چراغ نہیں جل رہا، چراغ میں روشنی نہیں ہے۔ اب اس زمانے میں روشنی چراغ سے ہی کی جاتی تھی، تو اس نے دیکھا جب چراغ میں روشنی نہیں ہے، کافی رات گزر گئی، تو اس بزرگ کا غلام بادشاہ کے محل سے اس نے روشنی لائی اور اس چھوٹی سی آگ لا کر اس بزرگ کے چراغ کو روشن کیا۔ جب بزرگ نے دیکھا کہ گھر روشن ہو چکا ہے تو آپ نے پوچھا اے میرے غلام، تو نے یہ روشنی کہاں سے لائی ہے؟ غلام نے کہا کہ حضور یہ روشنی بادشاہ کے چراغ سے میں نے لے کر آئی ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھے وہ جلال میں آ گئے، انہوں نے اپنا چراغ اپنے ایک پھونک مار کر بجھا دیا، چراغ کو بجھا دیا۔ اب وہ جو غلام تھا وہ حیران ہوا، کہا کہ حضور اتنی مشکل سے میں نے یہ بادشاہ کے چراغ سے روشنی لائی، آپ نے کیوں اس کو بجھا دیا؟ فرمایا کہ بادشاہ اپنا چراغ کس مال سے خریدا ہے، کیا حلال مال سے خریدا ہے یا حرام مال سے خریدا ہے مجھے معلوم نہیں۔ اگر اس نے حرام مال سے اپنا چراغ خریدا ہو اور اس کی روشنی لے کر میں اپنے گھر کو روشن کروں تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ یہ بزرگان دین کی سوچ، ان کا خیال اتنا دور تک رہتا تھا، اتنی گہری سوچ ہوتی تھی کہ جو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اسی طرح ایک بزرگ کی سیرت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ کا ایک جو جوتا تھا، جوتا ٹوٹ گیا۔ اب انہوں نے اپنے جوتے کو صحیح کرنا چاہا، جوتے کو صحیح کرنے کے لیے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، ٹوٹا ہوا جوتا اس کو سینا ہے، تو سامنے سے بادشاہ کے محل سے
ایک مشعل ہاتھ میں پکڑ کر سواریاں گزر رہی تھیں. تو جو مشعل پکڑ کر گزر رہے تھے اس مشعل کی روشنی اس بزرگ کے گھر پر پڑی. انہوں نے اس روشنی میں اپنا ٹوٹا ہوا جوتا سینا چاہا. جب سینے کے لیے بیٹھے تو دل میں خیال آیا کہ یہ بادشاہ کی سواریوں کی روشنی میرے آگے سے گزر رہی ہے. یہ جو روشنی ہے، یہ جو چراغوں میں جو تیل ہے، یہ تیل بادشاہ نے کیا حلال کمائی سے جلایا ہے یا حرام کمائی سے تیل جلایا ہے معلوم نہیں. اگر اس نے حرام کمائی سے اس چراغ میں تیل ڈالا اور اس چراغ کو جلایا تو یہ حرام تیل سے جلتا ہوا چراغ اور اس کی روشنی میں اگر میں اپنا جوتا صحیح کر لوں تو پھر اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ حرام تیل کی روشنی میں نے اپنا جوتا صحیح کر لیا، صحیح سی لیا، تو یہ میرے لیے جائز نہیں. تو انہوں نے جوتا تک نہیں سیا. اسی طرح ایک خاتون کے متعلق آتا ہے کہ اس خاتون نے، ایک خاتون جو چرخہ چلاتی تھی، سوت جو دھاگا ہوتا ہے، اون کا دھاگا وہ بنایا کرتی تھی. تو وہ جیسے ہی رات کے اندھیرے میں وہ سوت کاٹ رہی تھی، یعنی چرخہ چلا رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ چند سواریاں جا رہی ہیں اور ان سواریوں پر چراغ بہت بڑے سے بڑے چراغ. جیسے ہی وہ آگے سے گزرے تو اس خاتون نے وہ روشنی گھر پر پڑی تو اس نے چرخہ چلانا چھوڑ دیا. اس نے اپنا جو دھاگا وہ بنا رہی تھی، اون بنا رہی تھی، اون بنانے کو اس نے روک دیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ اون بنانا کیوں روکا؟ اس خاتون نے کہا کہ اس لیے روکا، یہ جو روشنی آ رہی ہے مجھے معلوم نہیں کہ یہ روشنی، یہ چراغ جو جل کر میرے گھر کے آگے سے گزر رہے ہیں، یہ حلال کی کمائی سے چراغ جلائے گئے ہیں یا حرام کی کمائی سے. اگر میں اسی روشنی میں اپنے تاگے کو بناؤں، یہ تاگا میں بیچوں، اس سے جو رقم آئے گی اس رقم کو کیسے استعمال کر سکوں گی کہ جب اس روشنی میں جس میں نے اس کو بنایا ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام، تو پھر اس کی آمدنی میرے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ اللہ والوں کی ہے. جب یہ سوچ پیدا ہوگی تب بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. جو اتنا سوچے، اتنا خیال رکھ کر زندگی گزارے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ خدا کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم، آپ جتنے اولیاء کی زندگی دیکھیے، اولیاء کرام اپنی زندگیوں میں اتنا سوچا کرتے تھے حلال روزی کی خاطر کہ جس کی انتہا نہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دن ایک باغ میں نہر کے اندر سیب بہتا ہوا دیکھا. پانی کی نہر سے سیب بہتا ہوا باغ سے باہر آ رہا. آپ نے سیب کو دیکھا، دیکھ کر وہ بڑا خوبصورت سیب تھا اور بہت اس کی خوشبو آ رہی تھی. آپ نے اس کو کھا لیا. سیب کو جیسے ہی کھایا، کھانے کے بعد آپ نے بہت ہی سوچا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. آپ پریشان ہو گئے کہ مجھے پتہ نہیں کہ اس سیب کا مالک کون ہے، باغ کس کا ہے، میں نے مالک کی اجازت کے بغیر سیب کھایا کیسے؟ اگر قیامت کے دن اگر مجھ سے وہ سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ اس ڈر سے، قیامت کے ڈر سے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے دن کے ڈر سے آپ اس باغ کے اندر داخل ہوئے. باغ میں ایک خادم تھا جو پانی دے رہا تھا درختوں کو. اس سے پوچھا کہ تمہارے مالک کہاں ہیں؟ اس نے مالک کا دروازہ اور اس کے گھر کا پتہ بتا دیا. تو وہ مالک کے مکان پر گئے، باغ کے مالک کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا. باندی نے دروازہ کھولا، پوچھا کہ بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ میں اس باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں. کہا کہ اس باغ کی جو مالک ہے خاتون ہے، ایک عورت ہے. فرمایا کہ ہاں آپ انہیں بلائے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. باغ کی جو مالکہ تھی وہ باہر آئی. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سے بغیر اجازت کے کھا لیا. اب میں آپ سے اس حق کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. آپ کے باغ کا جو سیب کھایا آپ مجھے معاف کر دے کہ بغیر اجازت میں نے کھایا. وہ سارا واقعہ سننے کے بعد اس خاتون کو لگا یہ کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کا بڑا ہی نیک بندہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں نے اپنا حق معاف کر دیا. انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن میں تم سے اس بارے میں سوال نہیں کروں. پھر وہ مالکہ کہتی ہے کہ اس باغ میں 2 حصے ہیں، آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ بادشاہ کا ہے. میں نے اپنا آدھا حق تو معاف کر دیا اور جو آدھا حق ہے
وہ بادشاہ کا ہے، آپ بادشاہ سے اپنا آدھا حق معاف کرا لیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے پوچھا کہ بادشاہ کہاں پر ہے؟ تو کہا کہ بادشاہ بلخ میں رہتا، عراق کا ایک علاقہ ہے بلخ، وہاں پر بادشاہ رہتا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر کر کے، اس زمانے میں سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، اس دور کی طرح سواریاں نہیں ہوتی تھیں، اس دور کی طرح موٹریں، کاریں، بس یا ٹرین نہیں ہوتے تھے، کبھی چل کر جانا ہوتا، کبھی سواریوں پر جانا ہوتا، کبھی قافلوں کے ساتھ کئی دن لگ جاتے تھے، اور ریگستان کے تپتی ہوئی گرمی میں اور رات کے اندھیرے میں یہ تمام چیزیں، تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا سفر کے لیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان تمام چیزوں کو، اتنی تمام مشکلات کو، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ بلخ پہنچے اور بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بتائیے آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میرے آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کے باغ کا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا، آدھا حصہ تو اس کی مالکہ نے معاف کر دیا، اب آدھا حصہ آپ کا ہے، آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ بادشاہ بڑا ہی حیران ہوا کہ ایک شخص کئی 100 میل کا سفر طے کر کے آدھا سیب معاف کرانے کے لیے میرے پاس آیا ہوا، آدھا سیب معاف کرا لی۔ وہ بادشاہ بڑا ہی حیرت زدہ ہوا ان کی تقویٰ پرہیزگاری کو دیکھ کر اور ان کی نیک نیتی کو دیکھ کر۔ اس نے کہا کہ چلیے میں نے اپنا آدھا حق آپ کے لیے معاف کر دیا۔ اس نے معاف کر دیا۔ اتنا دور کا سفر طے کرنا صرف آدھے سیب کے لیے، یہ کیوں تھا؟ کیونکہ ان بزرگان دین کی سوچ یہ تھی کہ اگر دنیا میں ہم کھا لیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی سزا دینے والا بھی نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن تو اللہ اس کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن تو اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے، جب وہ حساب لے گا تو اس دن کہاں سے حساب دے سکیں گے؟ اسی لیے بزرگان دین کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ جو کچھ بھی ہو یہیں پر حساب ہو اور یہیں پر ختم ہو جائے، قیامت کے دن کوئی اس کے بارے میں سوال نہ ہو۔ اسی سوچ سے وہ یہاں پر اتنی مشکلات کو اٹھاتے تھے تاکہ انہیں آخرت میں تکلیف نہ ہو، دنیا میں ہی ان کا حساب مکمل ہو جائے، آخرت میں انہیں کسی قسم کا سوال کرنا نہ ہو، ان سے کسی قسم کا جواب دینا نہ پڑے، اسی لیے وہ اتنی مشکلات اٹھاتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے کسی معاملے میں گرفتار کر لیا اور آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ کافی دن حضرت ذوالنون مصری بھوکے پیاسے رہے۔ آپ کی ایک معتقد خاتون تھی، بہت ہی نیک تھی، اس نے اپنی محنت اور مزدوری کی حلال کمائی سے آپ کے لیے کچھ کھانا تیار کیا اور اس قید خانے کا جو ذمہ دار تھا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کہا کہ یہ جو میں نے تیار کیا ہے، ذوالنون مصری بہت بڑے بزرگ اور ولی ہے، ان سے کہہ دینا کہ یہ میں نے اپنی محنت کی حلال کمائی سے یہ کھانا تیار کیا اور ان کے لیے لے کر آئی ہوئی ہوں، اگر تم یہ کہہ دو گے تو وہ کھا لیں گے، اگر انہیں معلوم نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو وہ نہیں کھائے۔ تو وہ جو قید خانے کا ذمہ دار تھا، اس خاتون نے جو کچھ بھی لایا ہوا تھا اس نے اس کو لے لیا اور تمام کھانے کی چیزیں لے جا کر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ آپ کی ایک معتقد خاتون آئی ہوئی ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ وہ اپنی حلال کمائی سے یہ تمام کھانا تیار کر کے لائی ہے، لہٰذا آپ اس کو کھا لیں۔ اتنا کہا وہاں سے چلا گئے۔ پھر کافی دیر کے بعد اس نے آیا، دیکھا وہ ویسے ہی رکھا ہوا۔ اس خاتون کو پتہ چلا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا بھیجا ہوا کھانا انہوں نے نہیں کھایا، ویسے ہی رکھا ہوا۔ وہ خاتون ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کے لیے قید خانے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور، میں نے اپنی بڑی محنتوں سے، اپنی مزدوری سے، حلال کمائی سے اس کھانے کو تیار کیا، آپ کو میں نے یہ کہا بھی، اس بات کی خبر بھی پہنچائی، اس کے باوجود آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، اے میری مرید، اے میری معتقد، یقیناً تم نے جو بھیجا ہے حلال کمائی سے ہی بھیجا ہے، لیکن میں نے کھایا اس لیے نہیں ہے، جو لے کر آنے والا ہے، تمہارے اس توشے کو اٹھا کر لانے والا،
اس کی جو طاقت، اس کا جو جسم بنا ہے وہ حرام کی کمائی کھا کر اس کا جسم بنا۔ وہ جو لے کر آیا ہے اٹھا کر، وہ لا کر دینے والا، اس کا جسم اور اس کی طاقت، اس کے ہاتھ اور اس کی کمائی، اس کا کھانا پینا حلال کا نہیں ہے۔ تو میں ایسے شخص کے ہاتھ سے لایا ہوا کھانا کیسے کھاؤں کہ جس کی کمائی حرام کی ہے؟ کھانا تو حلال کا، پکوان تو حلال کا، کمائی حلال کی، لیکن لانے والا، دینے والا جو بندہ تھا اس کی کمائی حلال کی نہیں تھی، تو اس کے ہاتھ سے لایا ہوا کھانا میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ اتنا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری، اللہ کا اتنا ڈر، اللہ کا اتنا خوف، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا کتنا ان اللہ والوں کو خیال ہوتا تھا، کتنی دور کی سوچ تھی ان اللہ والوں کی۔ ہماری سوچ دنیا کی حد تک رہتی ہے، ہماری سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے، دنیا پر ختم ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین کی سوچ قبر سے شروع ہوتی ہے، قیامت پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی سوچ دنیا کے لیے کچھ نہیں ہوتی، اس لیے بادشاہ بھی ان کے دربار میں ایک خادم بن کر آتے تھے، وہ بادشاہوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، ان کے پاس حضرت مقاتل بن صالح بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے گھر کے سامان، حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ اور ایسے ولی کامل تھے، انہیں دنیا کی کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی، دنیا کی کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں تھا، دنیا کی کوئی چیز کی نہ حرص تھی، نہ لالچ تھی، نہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش تھی، نہ محنت تھی، کچھ نہیں۔ دنیا کی طرف ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، ایک لمحہ دنیا کے تعلق سے سوچتے نہیں تھے۔ ان کا جو گھر کا سامان تھا، سارا گھر، ان کی ساری زندگی کا سامان کیا تھا؟ ایک چٹائی تھی، بیٹھنے کے لیے ایک چٹائی تھی، اور نماز پڑھنے کے لیے ایک چمڑے کا مصلی تھا، ایک قرآن تھا، اور وضو کے لیے ایک لوٹا تھا۔ یہ 4 چیزیں ان کی زندگی بھر کا سامان تھا۔ زندگی بھر ان کے گھر میں ساری چیزیں نکالی گئی تو 4 چیزیں نکلی، کیا؟ ایک وضو کرنے کا لوٹا، ایک قرآن، ایک چمڑے کا مصلی نماز پڑھنے کے لیے، ایک بیٹھنے کے لیے چٹائی۔ ان 4 چیزوں میں ساری زندگی انہوں نے گزاری، ساری زندگی۔ یہ اولیاء کرام کی زندگی ہوتی ہے، ان کا گھر ایسا ہوتا ہے، انہیں دنیا کی کسی چیز سے کوئی لینا نہیں ہوتا۔ تو کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی، آپ نے فرمایا کون ہے؟ تو باہر جو شخص دروازے کو جس نے دستک دی، اس نے کہا کہ میرا نام محمد بن سلمان ہے اور میں وقت کا بادشاہ ہوں، میں یہاں کا بادشاہ ہوں۔ حضرت جو مقاتل بن صالح تھے، جیسے ہی آپ نے سنا کہ بادشاہ آیا ہوا ہے، آپ نے اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ بادشاہ آپ کے مکان کے اندر آ گیا اور آ کر آپ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا کہ آپ سے ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس ولی کامل نے کہا کہ بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا میں جبھی بھی آپ کو دیکھتا ہوں میرے دل میں ڈر کیوں پیدا ہوتا؟ جبھی بھی میں آپ کی طرف نظر کرتا ہوں ہمیشہ میرا دل گھبراتا ہے، دل میں قسم کا ڈر، خوف پیدا ہوتا ہے، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کے ہر انسان سے ڈرتا رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہم اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے تم بادشاہ ہو یا کوئی عام انسان ہو، ہر کوئی ہم سے ڈرتا ہے، کیونکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی وہ اتنا خوش ہوا، اس نے 40,000 درہم آپ کے سامنے رکھ دیے۔ 40,000 درہم اس دور میں بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ بادشاہ نے جب حضرت مقاتل بن صالح کو 40,000 درہم ان کے سامنے رکھ دیے، حضرت مقاتل بن صالح نے کہا کہ فوراً ان درہموں کو اٹھاؤ میرے سامنے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا 10 مرتبہ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا یہ جو درہم میں آپ کو لا کر دے رہا ہوں یہ میرے خزانے کے نہیں ہے،
یہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں سے چھینا ہوا بادشاہوں کا مال نہیں ہے۔ میں بادشاہ تو ہوں، لیکن یہ 40,000 جو درہم میں آپ کو لا کر دے رہا ہوں، یہ میری حلال کی کمائی کی ہے، جو مجھے وراثت میں، میرے والد کی وراثت جو مجھے ملی ہے، اس وراثت میں سے حق جو میرا حق ہے، جو حلال ہے، اپنے حق میں سے حلال کی کمائی کے 40,000 درہم آپ کو لا کر دے رہا ہوں۔ اس میں ایک درہم حرام کی کمائی کا نہیں۔ اس نے 10 مرتبہ قسم کھا کر کہا، لیکن حضرت مقاتل بن صالح نے کہا مجھے نہ تیرے حلال کی کمائی کی ضرورت ہے، نہ حرام کی کمائی کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ والوں کے لیے اللہ کافی ہے، ہماری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے، تم سے کوئی ہماری آس نہیں، امید نہیں، فوراً اس کو لو، یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ضرورت مند ہے اس کو لے لیں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں آپ تقسیم فرما دیں، خود استعمال نہیں کر سکتے تو انہیں تو دے دیں۔ حضرت جو مقاتل بن صالح فرماتے ہیں اگر میں اس کو 40,000 درہم کو مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں خرچ کروں، اگر سب کو انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ سارا کا سارا بھی میں خرچ کر دوں تو ان میں کوئی ایک شخص ایسا رہے گا جو یہ کہے گا کہ میں نے صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کیا، اس کے ذہن میں میرے تعلق سے بدگمانی پیدا ہوگی، غلط خیال آئے گا، کسی نہ کسی کے ذہن میں، اتنے میں کسی نہ کسی کے ذہن میں خیال آئے گا کہ بادشاہ نے 40,000 درہم دیے، ان میں سے کیا میں نے سب کو انصاف کے ساتھ دیا یا نہیں دیا۔ وہ سوچے گا کہ میں نے کتنا دیا اور کتنا نہیں دیا، کتنا اپنے پاس رکھ لیا اور کتنا میں نے تقسیم نہیں کیا، اور یہ خیال اگر اس کے ذہن میں آئے گا میرے تعلق سے تو وہ گناہ ہو جائے گا، اس کو گناہ ہوگا، اور میری وجہ سے کسی بندے کا نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے، میری وجہ سے کسی بندے کو قیامت کے دن سزا دی جائے، یہ مجھے ہرگز پسند نہیں ہے۔ نہ میں اس کو لوں گا، نہ میں اس کو کسی دوسرے کے لیے تقسیم کروں گا، نہ کسی دوسرے کے ادا کروں گا، لہٰذا میں اپنی وجہ سے، اپنی جانب سے کسی دوسرے کو گناہگار بنانا نہیں چاہتا، یہ رقم لے لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ بادشاہ کو وہ رقم واپس دے کر اپنے پاس سے بادشاہ کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ جب ہم اس طریقے کو، اس راستے کو اپنائیں گے تو یقیناً ہم بھی اللہ کے محبوب بنیں گے۔ اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، حرص، لالچ دنیا کی دل سے نکلنی چاہیے، محبت دنیا نکلنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کی محبت دل میں آنی چاہیے، عبادتوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو بندہ اللہ کا نیک اور محبوب بن جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، مولا ہم تمام کو رزق حلال عطا فرمائے، مولا ہم تمام کو حرام غذاؤں سے محفوظ فرمائے۔ الہ العالمین مالک مولا باری تعالیٰ، مولا ہم تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہر مومن کو رزق حلال عطا فرما، حرام رزق سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ مالک و مولا ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، بغیر حساب کے قیامت کے دن جنت کا داخلہ نصیب فرما، زمینی آسمانی آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین مالک و مولا باری تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، مولا ظالمین کا بدترین انجام دکھا دے، الہ العالمین ظالموں پر اپنا عذاب نازل فرما، الہ العالمین جو اسرائیل مولا غزہ پر بے انتہا ظلم و ستم کر رہا ہے، مولا اس اسرائیل کو روئے زمین سے، صفحہ ہستی سے اس کا وجود مٹا دے، مولا روئے زمین پر مولا اس اسرائیل کو ہلاک کر دے، اسرائیل کو مولا اپنا عذاب نازل فرما، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر مولا اپنی خصوصی فضل اور نعمتیں عطا فرما، اپنا خصوصی فضل و کرم غزہ کے مسلمانوں کو عطا فرما، غیبی مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما، الہ العالمین ہم تمام کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، مولا ہم تمام کی روزی میں کشادگی عطا فرما، مولا نظر بد سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما، فتنے بازوں کی فتنے بازی سے ہماری حفاظت فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا ونعم الوکیل، نعم المولا نعم النصير، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔